آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ آئے ہم کلام مقدس کو ترتیب کے ساتھ سیکھیں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ پر، بنی اسرائیل کے حکم پر درخواست پر ان کو ایک بادشاہ دے دیا، اور یہ بادشاہ خود تلاش کیا۔ یہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھا اور بادشاہ بنایا، اور خدا کی روح اس کے ساتھ تھی۔ خدا نے سیموئیل نبی کی معرفت، آپ پہلا سیموئیل 10ویں باب کا مطالعہ کریں تو خدا نے سیموئیل نبی کی معرفت ساؤل کو بتایا کہ وہ جب واپس جائے گا تو اسے فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ 7 دن وہاں رکا رہے، اور میں 7ویں دن آؤں گا اور خود سوختنی قربانی چڑھاؤں گا۔ اور ساؤل چلا گیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں فلسطینی اس سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ انتظار کرتا رہا سیموئیل نبی کا۔ 7 دن ہو گئے، اور جو ہی اس نے ڈر کے مارے یا اس خوف میں مبتلا ہو کر خود سوختنی قربانی چڑھا دی، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تب ساؤل نے، 9ویں آیت میں، تب ساؤل نے کہا کہ سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ۔ سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی، اور جو ہی وہ، یہ لفظ پڑھیے گا ذرا، اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیموئیل آ پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیموئیل کے آنے میں اور اس کے قربانی چڑھانے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ نبی کا حکم کس کا حکم ہے؟ خدا کا حکم۔ گویا خدا کے نبی نے کہا تو خدا نے کہا کہ تو 7 دن تک ویٹ کرنا، اور اس نے 7 دن تک ویٹ کیا۔ اور آپ یوں اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی اس نے یہ کام کیا ہے تو نبی آ گیا، تو 2-4 منٹ کہہ لیں یا 5 منٹ کہہ لیں، آپ 20 منٹ کہہ لیں، آدھا گھنٹہ کہہ لیں، اگر وہ اور ویٹ کرتا تو یہ نافرمانی اس سے منسوب نہ ہوتی۔ لیکن اس نے خدا کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا، اور انتظار نہیں کیا، اور انتظار کی جگہ پہ انتظام کر لیا۔ اور تب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا اب تیری سلطنت قائم نہیں رہے گی۔ اگر تو فرمانبرداری کرتا، تو نے وہ حکم جو میں نے دیا نہیں، تو نے وہ کیا، وہ مانا، میں نے تجھے قربانی گزراننے کے لیے نہیں کہا تھا، اس لیے تیری سلطنت قائم نہیں رہے گی۔ خدا نے کہا کہ اگر تو فرمانبرداری کرتا تو ہمیشہ تک تیری سلطنت قائم رہتی۔ تو یہ ہمیشہ تک تو بادشاہ نہیں رہتا، لیکن یقین خدا اس کے بعد اس کے بیٹے کو چن لیتا، اس کے بیٹے سے پھر اس کے بیٹے کو چن لیتا، اور یوں ساؤل کی سلطنت کیا رہتی؟ قائم رہتی۔
لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ سول نے وہ حکم جو خدا نے دیا نہیں مانا۔ آپ سوچیں گے کہ قربانی چڑھانا کون سا گناہ ہے، لیکن بائبل مقدس کو پڑھیں تو یہ کاہنوں کا کام ہے، یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا نے خاص قبیلہ رکھا تھا، لاوی کا قبیلہ۔ جب وہ خیمہ اجتماع کو لگاتے، پھر وہ اکھاڑتے، پھر لگاتے، تو وہی اس سارے سامان کو لپیٹتے، پھر وہ بیل گاڑی یا دیگر ان چیزوں پہ رکھ کر آگے سفر کرتے، پھر جہاں وہ لگاتے وہ لاوی کا قبیلہ اور کاہن ہی یہ کام کرتے، یہاں تک کہ عہد کے صندوق کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اس کے گرد ایک کڑے ہوتے تھے اور اس کے اندر بانس کو ڈال کر وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے اور پھر نیچے رکھ کر وہ بانس نکال لیتے، یعنی اس کو چھونا بھی کیا تھا، منع تھا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ کام سول کا نہیں تھا، اور نہ ہی خدا نے اس کو یہ حکم دیا تھا۔ خدا نے تو یہ حکم دیا تھا کہ تو وہاں انتظار کرنا، نبی آئے گا اور نبی یہ کام کرے گا۔ لیکن سول نے بڑا انتظار کیا، بڑا انتظار کیا۔ خدا جھوٹ نہیں بولتا، ابھی 7 دن ختم نہیں ہوئے، ابھی 7واں دن جاری ہے، اور اس نے جلد بازی کری ہے۔ یہ انتظار تو کرتا، خدا وعدوں کا صادق القول ہے، خدا جھوٹ نہیں بولتا، اور اس نے انتظار نہیں کیا اور انتظام کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی بائبل مقدس پر نظر دوڑا کر دیکھیں، جب خدا کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر چڑھا گیا تو لوگوں نے اور ہارون نے خدا کے بندہ موسیٰ کا انتظار کرنے کی بجائے کیا کر لیا؟ انتظام بنا لیا۔ اور انتظام کیا بنایا؟ گھٹیا قسم کا، ایک بچڑا بنا کر کہنے لگے یہ ہمارا دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ تو خدا کے کلام میں خدا نے کہا کہ میں اس پوری نسل کو کیا کر دوں گا؟ ختم کر دوں گا۔ لیکن موسیٰ بیچ میں آ گیا اور خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا نہیں خدا ایسا نہ کر۔ اور پھر لکھا ہے کہ اگر موسیٰ بیچ میں نہ آتا میں ہارون کو بھی ہلاک کر دیتا، کیونکہ انہوں نے خدا کا انتظار کرنے کی بجائے، خدا کے بندے کا انتظار کرنے کی بجائے انتظام بنا لیا خود ہی۔ اور پھر بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا اپنے بندہ ابراہیم سے کہ میں سارا میں سے تجھے بیٹا دوں گا جس سے تیری نسل چلے، وعدے کا فرزند دوں گا۔ لیکن بزرگہ سارا نے بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ کیا کر لیا؟ انتظام کر لیا، اور کہا ابراہیم کو کہ وہ ہاجرہ کو لے لے اور اس سے نسل پیدا کرے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ جو حکم خدا نے دیا نہیں وہ مانا۔ کتنی مرتبہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں حکم دیا نہیں ہے، حالانکہ قربانی چڑھانا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو خدا کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا جاتا تھا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اے سول یہ حکم میں نے تجھے دیا نہیں۔ تو جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ فرما برداری کریں، کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔
اگر آپ فرما بردار نہیں ہیں، آپ کی قربانیاں، آپ کی عبادت بے فائدہ ہے۔ خدا کی یہ ڈیزائر ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کریں، اور اگر آپ خدا کی فرما برداری کرنے کی بجائے کوئی دوسرا وے تلاش کرتے ہیں تو پھر آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا آج کے بعد جو حکم خدا نے دیا ہے وہ مانیں۔ کبھی کبھی جو حکم خدا دیتا ہے وہ نہیں مانتے، کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دیتے۔ میں اکثر گھروں میں کبھی دیکھا ہے کہ ماں بچوں کو کہتی ہے کہ بیٹا آپ ایسا کریں کہ آپ یہ برتن صاف کر دیں، تو بچی برتن کی بجائے جھاڑو پکڑ کے دینا شروع کر دیتی ہے، تو کہتی ہے میں تو فرما برداری کرتی ہوں۔ بھئی یہ حکم تو ماں نے دیا ہی نہیں، جو دیا ہے وہ تو یہ اگر آپ ماں کہتی ہے کہ آپ برتن صاف کر دیں اور آپ جھاڑو دینا شروع کرتے ہیں تو کیا اس بچے نے ماں کی فرما برداری کی؟ بولے ذرا، کی نہیں کی؟ کیونکہ جو حکم اس نے دیا نہیں وہ کر رہی ہے، اور جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی۔ تو خدا نے کہا کہ بس تو وہاں جا کر کیا کرنا؟ انتظار کرنا۔ قربانی کون چڑھائے گا؟ سیموئیل نبی، اور اس نے انتظار نہیں کیا۔ اس کو اتنا ہی حکم تھا کہ وہ وہاں رہ کر کیا کرے؟ انتظار کرے، لیکن اس نے انتظار نہیں کیا بلکہ انتظام بنا لیا، قربانی چڑھائی جس کا حکم خدا نے اس کو دیا نہیں۔ آج آئیں میں اور آپ سوچیں ذرا کہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں میں نے کون سا برا کام کر لیا ہے، کیوں خدا میرے مخالف ہو گیا ہے، کیوں خدا مجھے برکت نہیں دیتا؟ کیا قربانی چڑھانا گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اس نے یہ حکم خدا نے اس کو دیا نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ کام کاہن کا ہے، نبی کا ہے۔ اب بنیادی طور پر کاہن ہی قربانیوں کے لیے خدا نے کاہنوں کو رکھا ہے۔ یہ کاہن جو ہے وہ قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر خدا کے پاس جاتا ہے، اور جو نبی ہے وہ خدا کا نمائندہ بن کر لوگوں کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ کا کام، وہ سیاسی لیڈر ہے۔ تو میں اور آپ بھی اس بات کو غور کریں کہ جو حکم خدا دیتا ہے اس پر عمل کریں، اور اگر خدا آپ کو انتظار کرنے کو کہتا ہے تو کیا کریں؟ انتظار کریں، خود انتظام نہ بنائیں، ورنہ اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر دوسرا واقعہ ہے وہ پہلے سیموئیل 15 باب میں، کہ خدا نے کہا کہ امالیکیوں کو مکمل نیست و نبود کر دے، لیکن اس نے ان کی چیزوں کو بھی نیست و نبود کر دے۔ آپ سوچیں کہ کیوں خدا نے ایسا کیا؟ اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کلام خدا کا مطالعہ کریں، خروج کی کتاب اور اس کے 17 باب میں، جب بنی اسرائیل کے لوگ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں امالیکی ان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو خدا کا بندہ موسیٰ ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور وہ لاٹھی لے کر ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، اور نیچے یشوا امالیکیوں سے جنگ کر رہا ہے۔ اور اس فتح کے بعد خدا نے یشوا کو کہا یادگاری کی کتاب میں لکھ لے کہ میں امالیکیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ انہوں نے ان نہتے، جب وہ نکل کر آئے بنی اسرائیل کے لوگ، خدا کے لوگ تو نہتے ہی تھے،
تو ان پر اٹیک کر دیا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ خدا جب آپ کسی مسکین، ہیلپ لیس، بے بس شخص، اور خاص طور پر وہ خدا کا بندہ ہو اور اس پر آپ حملہ آور ہوں یا اس پر ظلم کرے، تو خدا اس کو کتنا سنجیدہ لیتا ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اور آپ مسکین بے بس لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. آپ بھول جاتے ہیں کہ بائبل مقدس کا خدا جو ہے وہ اس بات کو بہت سنجیدہ لیتا ہے کہ جب آپ کسی مسکین اور بے بس شخص پر ظلم کریں، اور خاص طور پر اگر وہ خدا کے بندے ہوں. تو خدا نے کہا میں امالیکیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا. اسی لیے خدا نے حکم دیا کہ ان کو مکمل، ان کی کسی چیز کو، بچہ، عورت، مرد، کوئی چیزیں، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا. آپ سوچتے ہیں نا کہ کیوں خدا نے مروا دیا، تو اس کی آپ کو ہسٹری کا نہیں پتا ہے، تو آپ سوچیں گے خدا کیا کرتا ہے. تو بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص مسکین، غریب اور بے بس شخص پر ظلم کرتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ بے بس انسان خدا کے لوگ یا بندے ہوں، تو پھر خدا اپنی طاقت استعمال کر کے اس شخص کو کیا کرتا ہے؟ سزا دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ جب خدا ہمیں طاقت دیتا ہے تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کو غصہ نہ دلائیں. امثال کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر، کیونکہ خداوند ان کی وکالت کرے گا اور ان کے غارت گروں کی جان کو غارت کرے گا. کیا لکھا ہے؟ کہ مسکین پر اور مصیبت زدہ پر آپ ظلم کریں گے تو کون سزا دے گا؟ خدا. اور اس وجہ سے خدا نے کہا تھا کہ امالیکیوں کا نام و نشان نہ چھوڑنا. اب خدا نے ساؤل کو حکم دیا، لیکن ساؤل نے آدھا حکم مانا، پورا حکم نہیں مانا. پہلے جو حکم دیا نہیں وہ مانا، اور ابھی جو دیا ہے وہ پورا نہیں مانا. اور اس نافرمانی کی وجہ کیا بیان کی؟ کہ میرے ساتھی کہتے تھے کہ ہم موٹی موٹی بھیڑیں لے جاتے ہیں تو کیا کرنے کے لیے؟ قربانی چڑھانے. وہاں بھی سزا ملنے کی وجہ کیا ہے؟ قربانی. یہاں بھی سزا. وہاں قربانی کے لیے کہا نہیں، قربانی چڑھائی. یہاں خدا نے کہا فرما برداری کر، فرما برداری نہیں کی اور موٹی موٹی بھیڑیں لے آیا. کس کے لیے؟ قربانی کے لیے. خداوند کو کہنا پڑا کیا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں تو یہ سرکشی ہے، جادوگری کے برابر، بت پرستی کے برابر ہے. وہاں جو حکم دیا نہیں وہ مانا، یہاں جو حکم دیا وہ نہیں مانا. اور پھر ساؤل کا اینڈ انتہائی عبرتناک ہوا. کس طرح کہ لکھا ہے بائبل مقدس میں، جب پھر دوبارہ خدا نے کہا اب تو بادشاہ نہیں رہے گا، تو اب وہ بادشاہ تو تھا لیکن خدا اس کے ساتھ نہیں تھا. پہلے خدا اس کے ساتھ ہوتا تھا تو خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا، خواب کے وسیلہ، نبیوں کے وسیلہ سے، اوریم اور تمیم جو
سردار کین کے جو افود کے جو پتھر تھے ان کی کرہ ڈال کر، اب خدا جو ہے اب اس سے ہم کلام نہیں ہوتا، اس کو اپنی مرضی نہیں بتاتا، پھر اسے جنات کی آشنا کے پاس جانا پڑا، اور پھر جنگ میں اسے تیر لگا اور اپنی بے عزتی محسوس کر کے اپنی تلوار پہ گر کے خودکشی کر کے مر گیا۔ یہ تو خدا کا منصوب ہے، خدا نے خود اسے چنا ہے، لیکن اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلسل خدا کی نافرمانی کرتا رہا، جو حکم دیا نہیں وہ مانا، جو حکم دیا وہ مانا نہیں۔ اور آج تمام مذہبی رہنما اور آپ سب بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اگر آپ کی بلاہٹ دل فریب طریقے سے ہوئی ہے، اگر آپ کو خدا نے خاص طریقے سے بلایا ہے، تو آپ اس بلاہٹ پر تکبر کرنے کی بجائے فرما برداری پر کیا دیں؟ توجہ دیں۔ اور اگر آپ کی بلاہٹ کتنی ہی دلچسپ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ فرما برداری کی بجائے نافرمانی کریں، سرکشی کریں، تو آپ کا انجام بھی سول کی طرح ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ ہم خبردار ہوں، جو حکم خدا نے دیا نہیں وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو حکم دیا ہے وہ بغیر لالچ کے پورا کرنا۔ یہ موٹی موٹی بیڑے دیکھ کے پتہ نہیں ان کی بوٹیاں یاد آ گئی ہوں گی یا یہ مجھے لگتا ہے یہ مٹن کڑھائی کے شوقین ہوں گے۔ قربانی کا تو ایک بہانہ ہی سمجھے، یہ موٹی موٹی بندے مار دی ہیں، بیڑے لے آئے، بادشاہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ لوگوں نے کہا ہے یا لالچ ہے؟ یہ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا، اس کے اندر کی بات تو صرف خدا جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کبھی کبھی ہم لالچ فریب میں بھی خدا کے حکم کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور خدا کے حکم پر توجہ نہیں دیتے، اور یوں ہمارا اینڈ جو ہوتا ہے وہ بربادی کے راستے پر ہوتا ہے۔ سو خدا را آپ خدا کے ممسو ہوں، کتنے ہی اچھے کیوں ممسو نہ ہو، آپ کی بلاہٹ کتنی ہی دل فریب طریقے سے کیوں نہ ہو، لیکن آج کے بعد آپ وہ کریں جس کا حکم آپ کو خدا نے دیا ہے، اور جو حکم اس نے آپ کو دیا نہیں وہ نہ کریں، اور پھر جو حکم اس نے آپ کو دیا ہے وہ آدھا نہ کریں، پورا کریں، تاکہ زندگی بھر خدا آپ کے کیا رہے؟ ساتھ رہے، اور آپ کو برے نتائج کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ خدا نے سلیمان کو کہا کہ کاش تو اپنے باپ کی طرح ہوتا، جس نے موت تک، آخری ایام تک خدا کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ کاش خدا کو دکھ ہوا، خدا یہ چاہتا تھا کہ سلیمان بھی اپنے باپ کی طرح ہو، لیکن وہ اپنے باپ پہ نہ گیا۔ باپ نے موت تک، لکھا سوائے ہتھیوریا کے گناہ کے، وہ مرتے دم تک خدا کا وفادار رہا، لیکن سلیمان وفادار نہ رہا۔ وہ ان عورتوں کے چکر میں پڑ کر خدا کی نافرمانی کی، اسی لیے خدا نے زیادہ بیویاں کرنے سے منع کیا تھا کہ وہ تمہارا دل دوسری طرف نہ لے جائیں، اور خاص طور پر غیر قوم کی عورتوں سے۔
آج میرے اور آپ کے لیے بھی خدا کا کلام ہے. ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ کاش خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم اگر آپ کسی خدمت میں ہیں، ممسوح ہیں یا عام بھی، خدا چاہتا ہے کہ ہم موت تک اس کے ساتھ وفادار رہیں اور وہ آپ کی پوری زندگی جو زمین پر ہے وہ آپ کے ساتھ رہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سول کی زندگی سے ایک نیگیٹو سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے خدا کا حکم جو دیا نہیں وہ مانا، اور آپ نے جو خدا نے حکم آپ کو دیا نہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا، جو خدا نے حکم دیا ہے اس کو آدھا مانا، اور آپ خدا نے جو حکم دیا ہے اس کو کتنا مانے؟ پورا مانے. کتنا مانے بھائی؟ پورا مانے. تو پھر زندگی بھر خدا آپ کے ساتھ رہے گا. بائبل مقدس کا خدا لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور اوپر کی آیت میں لکھا ہے کہ یہ ان کو تعلیم دو کہ وہ سب باتیں جو میں نے کہی ہیں ان پر کیا کریں؟ عمل کریں. کیا آپ عمل کرتے ہیں؟ خدا نے کہا پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. کیا ہم اس دباجی زندگی میں پاک ہیں؟ بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر. آپ دیکھیں کہ ایجنسیز وغیرہ تو مووی بنا لیتی ہیں لیکن کبھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی ہے. لیکن ہمارا خدا 24 گھنٹے کیا بناتا ہے؟ کیا بناتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو یقین نہیں ہے، تو آئیں ایک آیت پڑھیں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہماری ہر روز خدا مووی بناتا ہے. آپ سنگل ہیں، شادی شدہ ہیں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اگر کوئی بندہ آپ کی مووی نہیں بنا رہا ہے، کوئی ایجنسی آپ کی مووی نہیں بنا رہی، تو خدا بنا رہا ہے. دوسرا کرنتھیوں 5 باب، یہ نکالیں جن کے پاس بائبل ہے. دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 10 آیت. کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے ہوں. ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے. ہم سب کا حال کیا کیا جائے گا؟ ظاہر کیا جائے گا. خدا دکھائے گا. تو کیسے دکھائے گا؟ یہ بھائی کچھ ریکارڈ کر رہا ہے تو دکھائے گا نا آپ کو، مجھے اور آپ کو دکھائے گا. تو لکھا ہے برے کام اور اچھے کام سب ہم پر کیا کرے گا؟ ذرا زور سے بولیں، کیا کرے گا؟ زور سے بولیں. اور کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا. جس کا مطلب ہے کہ خدا مووی بنا رہا ہے. یہاں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کام کروں، آپ کام کریں تو کسی بندے سے بچ جائیں، کسی ایجنسی سے بچ جائیں، لیکن خدا کے کیمرے میں میری اور آپ کی کیا بن رہی ہے؟ مووی بن رہی ہے، جس کو خدا ایک دن کیا کرے گا؟ مجھے بھی دکھائے گا، آپ کو بھی دکھائے گا. لہذا کوئی کام بھی ہم جو کر رہے ہیں وہ چھپا رہے، ہاں انسانوں سے چھپ سکتا ہے، میں بھی، لیکن آج کے دور میں یہ بھی نہیں چھپا رہتا. لیکن خدا کی آنکھ سے یہ چھپا نہیں رہتا ہے. لہذا خدا کا حکم مانے، اور آج کے بعد اگر پہلے سے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اپنے گناہ سے معافی مانگیں اور یسوع مسیح کی باتوں پر، اس کی تعلیم پر عمل کریں. صرف باتیں نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ عمل کریں. یہ جان کر کہ کوئی انسان آپ کو واچ کرتا ہے یا نہیں، لیکن خدا مکمل مجھے اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ واچ دیکھتا ہے، اور اس کا ریکارڈ بھی رکھ رہا ہے تاکہ ہم مکر نہ جائیں. بندوں سے تو مکر جاتے ہیں، لیکن خدا، آپ دیکھیں کہ اگر کسی بندے کی کوئی مووی بنا لی جائے اور وہ مکر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لے بھائی
اب جب وہ خود اپنی آنکھوں سے وہ مووی دیکھے گا تو پھر مکر جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ شرمندہ ہو جائے گا. اور خدا اسی طرح کرے گا کہ وہ ہمارے کام ہم پر کیا کر دے گا. بائبل مقدس میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے خبردار بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے تاکہ بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا. لہذا آئیں آج بائبل مقدس کے مطابق ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کریں. آپ مذہبی رہنما ہیں یا عام مسیحی ہیں، جو حکم خدا نے دیا نہیں وہ نہیں مانے، لیکن جو دیا ہے وہ پورا مانے، آدھا نہیں مانے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. اور یہ حکم ہے، یہ درخواست نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ پاک بنو. یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ہم سوچ میں، باتوں میں، عمل میں کیا بنے؟ پاک بنے. پوری خدا کی فرما برداری کرے، پوری یسوع مسیح کی تعلیم کی فرما برداری کرے. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آئے ہم سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ہم سب انسان ہیں، کمزور بھی، ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. اگر آج سے پہلے آپ نے وہ کیا ہے جو حکم خدا نے آپ کو دیا نہیں، اور پھر جو دیا ہے وہ آپ نے یا تو مکمل نافرمانی کی ہے یا پھر آدھی نافرمانی، آدھی فرما برداری، تو آج خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ خدا کے حضور اپنے گناہ سے معافی مانگیں. ہمارا خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ گناہ سے چمٹے رہیں گے تو پھر معافی نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں. ہمارا خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آئیں اپنے لب کھولیں، خدا سے معافی مانگیں. آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، آپ پورے طور پر خدا کی فرما برداری نہیں کر سکے تو اپنے گناہ سے معافی مانگے. خدا کو کہیں کہ خدا میرے گناہ کو معاف کر دے، میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں، مانتی ہوں، تاکہ آئندہ سے آپ پر خدا کا فضل ہو. اور پھر اس کے بعد آپ پوری فرما برداری کریں. اے زندہ اور پاک خدا، تیرے حضور منت کرتا ان تمام لوگوں کے لیے کہ خدا باپ جن جن نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے اور ترک کرنے کا اعلان کیا ہے، تو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. ہر طرح کا گناہ جو ان سے سرزد ہوا ہے تو ان کو معاف کر دے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کی خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دے، تاکہ آج کے بعد وہ نئی زندگی بسر کر سکیں اور تیری پوری فرما برداری کر سکیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.